محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل و احسان ہے کہ ہمیں اس نے قرآن کریم کے مطالعے کی توفیق عطا فرمائی، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 اور 186 185 اور 186 انشاءاللہ تعالیٰ ان دو آیتوں کا آج ہم مطالعہ کرنے کا شرف حاصل کریں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ تبارک و تعالی یہ رکوع کا آغاز، یعنی پچھلی دو آیتوں سے ہم روزے کا بیان پڑھ رہے ہیں، اور روزے کی فرضیت کا بیان ہم پڑھے، اور بتایا کہ اس کے بعد بتایا کہ جو بیمار ہو یا سفر پر ہو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک رخصت ہے کہ چاہے تو وہ روزہ چھوڑ کر بعد میں قضا کر لے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بیان ہمارا ہوا ہے۔ اب اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کنٹینیو کرتے ہوئے مزید معلومات ہم کو فراہم کرتا ہے، مزید ہدایت عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ شہر رمضان، شہر مہینے کو کہتے ہیں، شہر رمضان، رمضان کا مہینہ، الذی انزل فیہ القرآن، جو یا جس میں، الذی انزل فیہ، جس میں اتارا گیا، القرآن، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اتارا گیا۔ اب یہ اوپر سے مربوط ہے، یہ کتب علیکم الصیام، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے لکھ دیے گئے۔ اس کے بعد فرمایا ایام معدودات، اس کے بعد کی والی آیت میں ایام معدودات، گنتی کے مخصوص دن، گنتی کے مخصوص دن۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت میں وہ گنتی کے مخصوص دن کون سے ہیں وہ بیان فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اتارا گیا، قرآن کریم اتارا گیا۔ تو یہ رمضان کی صفت ہے۔ رمضان کی صفت کیا ہے کہ اس میں قرآن کریم اتارا گیا۔ کیوں اتارا گیا صاحب؟ ھدی للناس، لوگ کے لیے بطور ہدایت کے، لوگ کو ہدایت دینے کے لیے، صحیح راستہ دکھانے کے لیے، گائیڈ کرنے کے لیے، وبینات من الہدی والفرقان، وبینات، اور واضح بات، من الہدی، ہدایت کی واضح باتیں، قرآن جو ہے وہ ہدایت کی بالکل واضح باتوں میں سے ہے، والفرقان، اور کیا کہتے ہیں، تمیز ہے۔ یہ حضرت قبلہ رحمۃ اللہ علیہ لفظ استعمال کیے ہیں، تمیز، فرقان۔ فرقان کا لفظ جو ہے یہ فرق سے نکلا ہے، فرق، فرق جو الگ الگ کر دیتا ہے، فرق جو حق اور باطل، صحیح اور غلط، ان دونوں کے درمیان جو فرق ڈال دے۔ ایک ہوتا ہے کہ صحیح راستہ دکھانا، ایک ہوتا ہے صحیح راستے کے ساتھ ساتھ غلط کیا ہے وہ بھی واضح کر دینا، یہ الگ۔ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جہاں پر کوئی مسئلے میں اشکال ہو، چاہے وہ مسئلہ آج کی تاریخ کا، آج کے وقت کا ہو، یا پچھلی زمانے کا ہو، یا کسی بھی وقت کا ہو، جب آپ کو کوئی کہیں پر کنفیوژن ہو جائے کہ صحیح اور غلط کیا ہے، وہاں پر آپ قرآن کے معیار کو لا لیں، قرآن کی آیات سے آپ دلیل پیش کر لیں۔ جیسا قرآن کی آیت سامنے آئے گی تو بات کلیئر ہو جاتی ہے، وہاں پر واضح ہو جاتی ہے کہ یہ بات صحیح ہے یا یہ بات غلط ہے۔ تو یہ قرآن کی صفت ہے، قرآن کی خصوصیت ہے کہ وہ فرقان ہے، حق اور باطل میں فرق کرتا ہے۔ اور یہ جو فرقان ہے اور یہ جو بینات ہے، ہدایت ہے، یہ صرف قرآن کریم نہیں ہے، قرآن کریم سے پہلے بھی نازل ہونے والی تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، یہ جو آسمانی کتابیں ہیں یہ بھی ہدایت تھی اور یہ بھی فرقان ہے۔ لیکن ان تمام میں سب سے اعلیٰ اور سب سے زیادہ محفوظ، مکمل طور پر محفوظ صرف قرآن کریم ہے۔ وہ بھی ہدایت کے کیا کہتے ہیں، وہ بھی ہدایت تھی سابق میں بھی، اور وہ بھی فرقان تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی ضمانت نہیں دی تھی، اس لیے اپنے ذمے نہیں لی تھی، اس لیے وہ محفوظ نہیں رہے۔ اچھا، شہر رمضان، اب اس میں دو لفظ آ رہے ہیں، ایک فرقان تو ہم بیان کر دیے ہیں، تین لفظ آئے ہیں اس میں، رمضان، قرآن، فرقان۔ فرقان تو ہم بتا دیے کہ یہ فرق سے بنا ہے۔ اب اور ایک لفظ ہے اس کے اندر، قرآن،
کیا کہتے ہیں قرآن ہے، قرآن سے پہلے لفظ رمضان ہے۔ رمضان کے بارے میں امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رمض اذا احترق من الرمضاء، رمض کہتے ہیں اصل میں تپش کو، تپنا کہتے ہیں نا، آگ کی گرمی سے تپنا یا دھوپ کی گرمی سے تپنا، جب ٹیمپریچر بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو اس سے تپش آتی ہے، تپنے لگتی ہے کوئی چیز، اور لوہا اگر زیادہ تپے تو وہ پیور ہو جاتا، کوئی بھی چیز جب زیادہ تپتی ہے گرمی میں تو وہ پیور ہو جاتی ہے، اپنے اصلی ہیئت میں آ جاتی ہے۔ تو رمضان میں کیونکہ جس وقت یہ مہینے کا نام رکھا گیا، علماء اس طرح سے بتاتے ہیں کہ جس وقت یہ نام رکھا گیا، اتفاق کی بات ایسی تھی کہ اس وقت بہت سخت گرمی تھی، تو اس اعتبار سے اس کا نام رکھا گیا۔ وَسَمُّوهُ بِذَلِكَ لِإِرْتِمَاضِهِمْ فِيهِ مِنْ حَرِّ الْجُوعِ وَمُقَاسَاتِ شِدَّتِهِ، فرماتے ہیں کہ اس کا نام رمضان اس لیے رکھا گیا کیونکہ ان دنوں میں اتنی سخت گرمی ہوتی تھی، لوگ بہت زیادہ بھوکے اور پیاسے ہو جاتے تھے، اور کیا کہتے ہیں اس کی شدت کی وجہ سے لوگ تپنے لگتے تھے، اس وجہ سے اس کا نام رمضان رکھا گیا اس زمانے میں۔ اب اس کے بعد یعنی زمانے کے حساب سے موسم تو چینج ہوتے رہتا ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں چاند کا کیلنڈر ضروری نہیں کہ جس موسم میں جو مہینہ آئے پھر اگلے سال اسی مہینے میں وہی موسم آئے، نہیں، یہ چینج ہوتے رہتا ہے، آہستہ آہستہ سرکتے رہتا ہے۔ کچھ رمضان سخت گرما میں آتے ہیں، کچھ رمضان سردی میں آ جاتے ہیں، برسات میں آ جاتے ہیں، اس طرح سے تبدیلی ہوتے رہتی ہے۔ وقت زیادہ لگتا ہے تبدیل ہونے کے لیے، لیکن آہستہ آہستہ اس کے اندر تبدیلی آتے رہتی ہے۔ تو یہ ہو گیا رمضان۔ الذی انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن نازل کیا گیا، جس میں قرآن نازل کیا گیا، ھدی للناس الذی انزل فیہ القرآن، یا اس کا معنی یہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، یا اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے جیسا کہ امام نصفی فرماتے ہیں او انزل فی شأنہ القرآن، یعنی جس کے بارے میں قرآن نازل کیا گیا۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں قرآن خود اس کی فضیلت بیان کرتا ہے، یہ جو برکت والا مہینہ ہے جس کی فضیلت خود قرآن بیان کرتا ہو، یا یہ وہ برکت والا مہینہ جس میں قرآن خود نازل کیا گیا ہے، یہ برکت والے مہینے میں تم کو روزہ رکھنا ہے۔ ایام معدودات کی مزید تفسیر اور تشریح یہاں پر ہو گئی، وہ گنتی کے دن کون سے ہے؟ وہ رمضان کے مہینے کے دن ہیں۔ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، پس تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پائے، پس فمن شہیدہ، پس جو کوئی شہیدہ پائے، جی حاضر ہو، منکم تم میں سے، الشہر اس مہینے کو، اس مہینے میں جس پر رمضان آئے، یعنی مسلمان پر روزے فرض ہے رمضان کے، مسلمان پر رمضان کے روزے فرض ہے۔ اگر رمضان آ جائے تو رہنا ہے، اور اگر رمضان کسی کو ملے ہی نہیں تو وہ روزہ نہیں رکھا، اس وجہ سے گناہگار نہیں ہوگا۔ نماز فرض ہے اس کے وقت کے ساتھ، جب وقت آئے گا تو نماز آئے گی، اور وقت نہیں آیا تو نماز اس وقت تک نہیں آئے گی۔ اسی طرح سے روزوں کا مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پائے پس وہ اسے روزہ رکھ لے، فَلْيَصُمْ پس ضرور اس کے روزے رکھ لے۔ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمت کو پھر سے، اللہ اپنی رحمت کو دوبارہ دہرا رہا ہے، فرما رہا ہے وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا، اور جو کوئی بیمار ہو، بیمار تھا، بیمار رہے، او علی سفر، یا کسی سفر میں رہے، فعدۃ من ایام اخر، تو رمضان کے علاوہ دوسرے دنوں میں اتنی ہی گنتی کے ساتھ رکھ لے، یعنی جتنے دن سفر میں رہا یا رمضان کے مہینے میں جتنے دن بیمار تھا اتنے روزے اگر وہ چاہے تو ترک کر سکتا ہے، اور ترک کرنے کے بعد رمضان کے بعد جب کبھی وہ اس کا سفر ختم ہو جائے، بیماری سے وہ کیا کہتے ہیں شفایاب ہو جائے، تو پھر وہ اتنے ہی کاؤنٹ کر کے اتنے ہی دن روزہ رکھ کر قضا کر لے سکتا ہے۔ یرید اللہ بکم الیسر، اور ساتھ میں ہم یہ مسئلہ بھی بتا چکے ہیں کہ بہتر تو یہی ہے کہ بندہ کیا کہتے ہیں روزہ رکھ لے، بہتر تو افضل تو یہی ہے۔ فرماتے ہیں یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے ہر معاملے کے اندر۔ یہ رمضان سے متعلق بیان کیا ہے، ویسے یہ آیت ہر ایک چیز کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نماز میں، روزے میں، زکوٰۃ میں، اور نکاح میں، طلاق میں، تجارت میں، ہر مسئلے میں، زندگی کے ہر مسئلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے لیے آسانی اختیار فرماتا۔ اب یہ عجیب مسئلہ ہے، یہ ایک سائیکولوجیکل مسئلہ ہے
عام طور پر لوگ کی سائیکولوجی ایسی ہوتی ہے جو آسانی سے ملتا ہے مطلب وہ اتنا صحیح نہیں ہوگا. اگر کوئی آدمی ڈاکٹر کے پاس جائے اور ڈاکٹر اس کے لیے 2 روپے کی اگر 4 گولیاں اگر لکھے آٹھانے میں 4 گولی اگر مل جاتے ہیں تو اس کو سمجھ میں نہیں آتا کہ اس سے فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا. یا ڈاکٹر جو ہے اگر 50 روپے فیس لے کر اگر تشخیص کر دے اور دیکھ کر بھیج دے بولے کہ کچھ نہیں ہے تو پھر یعنی اطمینان نہیں ہوتا. پھر اگر وہی دوسرا اگر کوئی ڈاکٹر اسی کو بلا کر 500 کی بجائے 50 روپے کی بجائے 800 1000 روپے اس کی فیس لے اور کیا کہتے ہیں 2-5 ہزار روپے کے ٹیسٹ کروائے, 2500 روپے کی دوائیں اس کو لکھے اور جو ہے 4 چکر اس کو کرا دے تو بولتے ہیں کہ بہت بڑا ڈاکٹر ہے اور بہت زبردست علاج کر رہا ہے اور اتنا اچھا ایگزامن کیا اور اتنا, انا للہ و انا الیہ راجعون. جب انسان کے اوپر بار پڑتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ چیز بڑی چیز ہے. اللہ تبارک و تعالی جو دین عطا فرمایا وہ سب سے بڑا دین ہے. اللہ تبارک و تعالی جو قرآن عطا فرمایا وہ سب سے بڑی کتاب ہے جی. اور یہ سب آسان ہے, سب آسان ہے. یعنی جو چیز زیادہ بڑی اور زیادہ اہم ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو آسان رکھتا ہے, انسان اس کو غلط سمجھتا ہے, انسان اس کو غلط سمجھنے لگتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کار یہ ہوتا کہ ان کے سامنے اگر کوئی 2 سچویشنز پیش آتے, دو طریقے, کوئی سچویشن ایسی پیش آ جائے جس میں 2 طریقے سے کام کیا جا سکتا ہے تو دونوں میں جو آسان ہے وہ سرکار چنتے تھے. لیکن عام طور پر مفتی, مولوی, مرشد, شیخ یہ جو حضرات ہوتے ہیں عام طور پر جو مشکل ہے وہ ذرا چنتے, وہ تھوڑا ذرا مشکل چنتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے, اگر وہ سامنے والے آدمی کو بالکل ایزی اس طرح سے بتا دینا تو پھر بولتے ہیں کہ نہیں وہ تو کچھ بھی نہیں ہے, وہ تو آسان ہے, حضرت کیا بتائے, حضرت کے بتانے سے اطمینان نہیں ہوا جی, اطمینان نہیں ہوا. جب اس کے اوپر تھوڑا سا بار ڈالے, آپ کہیں کہ بھئی کیا کہتے ہیں, مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے اگر کسی کو نظر ہو گئی آپ بتائے حضرت ان کی طبیعت بہت خراب ہے, انہوں پریشان ہے, ایسا ہے, نہیں بابا کوئی مسئلہ نہیں ہے, کچھ صدقہ کر دو, بس غریب کو کچھ صدقہ کر دو, اللہ چاہا تو ان کی نظر ختم ہو جائے گی, ان کی بیماری, ان کی تکلیف دور ہو جائے گی, صدقہ کر دو. تو یہ اب اٹھا کر 100 روپیہ آپ جو ہے کسی غریب کو دے دیے ہیں, اس سے اطمینان نہیں ہوتا. نہیں, آپ کو کہنا پڑے گا کہ وہ 100 روپیے سے آپ کو ایک 100 روپیے یا 1000 روپیے سے جو ہے آپ کو ایک جانور خرید کے لائے, ایک مرغی خرید کے لائے یا کوئی چیز خرید کے لائے, پھر وہ لانے کے بعد جو ہے وہ چونچ ایسا سر کو لگانا, پھر ایسا وارنا, پھر ایسا کیا کہتے ایسا کرنا, پھر ایسا کرنا, اس کو ایسا رکھ کے ایسا موڑ کے ایسا دینا. آپ جب اس کو ایک لمبے پروسیجر میں ایک طریقے سے ایسا کر کے اس کو آپ بنا دیتے ہیں, اس کے بعد جو ہے ذہنی طور پر مریض کو اطمینان ہوتا ہے کہ ہاں بھئی کچھ تو علاج ہوا, کچھ تو کارروائی ہوئی, اور ذہنی طور پر وہ مطمئن ہو جاتا ہے, اب یہ سارے زندگی کے سارے شعبوں میں اسی طرح سے ڈاکٹرز بھی جو ہے کیس کو تھوڑا سا کرٹیکل بتا کر اس کا علاج کرتے ہیں تو اطمینان ہوتا ہے. وکیل بھی کیس کو تھوڑا سا مشکل بنا کر اس کا سلیوشن دیتا ہے تو پھر اچھا لگتا ہے جی, اچھا لگتا ہے. اسی طرح سے پھر مولوی کے پاس, مرشد کے پاس, مفتی کے پاس, ہر زندگی کے ہر شعبے میں یہ بڑی کمزوری کی بات ہے, یہ انتہائی کمزوری کی, ذہنی کمزوری کی بات ہے. یہ اللہ تبارک و تعالی جو چیز جتنی زیادہ اہم ہو اس کو اتنا زیادہ آسان رکھا ہے جی. جیسا سانس لینا اللہ تبارک و تعالی آسان رکھا ہے کیونکہ اس کے بغیر نہیں ہو سکتا, زندگی نہیں ہو سکتی ہے. پانی کو آسان رکھا ہے, ہوا کو آسان رکھا ہے, دین کو آسان رکھا ہے, قرآن کو آسان رکھا ہے جی. ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالی ہر چیز میں آسانی پیدا فرماتا, اور اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو پسند فرماتا ہے جو معاملات کو آسان کرے. حرم علی النار کل ہین سہل قریب من الناس, آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ شخص کو اللہ تبارک و تعالی دوزخ پر حرام کر دیا, یعنی ایسا آدمی کو اللہ تعالی جہنم میں ہرگز نہیں جلائے گا جو حرم علی النار کل ہین, جو مزاج میں نرم ہو, سہلن جو معاملات کرنے میں آسان ہو, سمپل, آسان, سیدھا جو کر دیتا ہے, ایزی جو کر دیتا ہے, قریب من الناس لوگوں میں ملنسار ہوتا ہے جی, آسان. مگر اتنا آسانی سے لوگ مانتے نہیں ہیں. لوگ کو معاملے کو کرٹیکل کرنا, لڑنا, جھگڑنا, مسئلے بڑھا دینا اور ایک دوسرے پہ بھروسہ نہیں کرنا اور اس طرح سے کھینچم تانی بڑھانا کرنا, اللہ ایسا نہیں,
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ راستہ نہیں ہے، یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت نہیں ہے۔ ہمارے آقا سرکار کا طریقہ کار یہ ہے کہ معاملات میں آسانی پیدا فرماتے اور جو سب سے آسان پروسیجر ہوتا، جو سب سے آسان طریقہ ہوتا، وہ طریقہ اپنا لیتے۔ اب دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرض ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے روزے کے مسئلے میں، روزے کا مسئلہ، لیکن اگر کوئی بندہ مسافر ہے اللہ تعالیٰ فرماتے چلو ٹھیک ہے، آپ کے اوپر بار نہیں ڈالتے، بعد میں کر لینا، اس کو بعد میں کر لینا، اس کو بعد میں روزہ رکھ لینا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ کار۔ یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اور تمہارے لیے مشکلات اور کٹھن راستہ نہیں چاہتا، اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر بار ڈالنا نہیں چاہتا ہے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور تاکہ تم گنتی کو، کاؤنٹنگ کو پوری کر لو، یعنی رمضان میں روزے رکھو تو پورے رکھ لو، اگر کچھ چھٹ جائیں تو بعد میں قضا کر کے وہ جو کاؤنٹنگ ہے مہینے بھر روزے رکھنے کی، وہ کاؤنٹنگ کو تم مکمل کر لو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور یہ کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکبیر اور اس کی بزرگی اور اس کی بڑائی بیان کرو اس بات پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ تم کو ہدایت دیا ہے، اللہ جو ہدایت دیا ہے اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ اگر کسی کو ہدایت مل جائے، یعنی صحیح راستہ اگر اس کو معلوم ہو جائے، تو وہ فوراً اس کا اطمینان جو ہے الحمدللہ میں تو سمجھدار ہوں، انا للہ و انا الیہ راجعون، زبان پہ تو الحمدللہ رہتا ہے، اللہ کا فضل رہتا ہے، لیکن سارا کا سارا عجب اپنی طرف رہتا ہے کہ الحمدللہ میں بڑا سمجھدار ہوں، اس وجہ سے یہ بات میرے کو سمجھ میں آ گئی، اور میں بڑا نیک ہوں اس لیے میں یہ بڑا اچھا کام میں کر دیا ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، شیطان پر لعنت بھیجنا اور اعوذ باللہ پڑھنا اور اپنے نفس کا انکار کرنا، اور اگر ہدایت مل جائے، صحیح راستہ مل جائے، کوئی بات سمجھ میں آ جائے تو کہنا کہ مولا تیرا کرم ہے، تیرے فضل کی وجہ سے میں سمجھ لیا۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تم کو جو ہدایت ملی، تم کو جو صحیح بات سمجھ میں آ گئی، تم کو جو صحیح عمل کی توفیق ہو گئی، تم جو کام کر کے کامیاب ہو گئے، وہ صرف اللہ کا فضل ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اپنے عقل پر اور اپنی سمجھ پر اور اپنی محنت پر اور اپنے تقوی پر، ہاں میں آدمی ہی اچھا ہوں جی، یہ میری اچھائی ہے، زبان پہ نہیں بولتا، کوئی زبان سے نہیں بولتا کہ میں اتنا سمجھدار ہوں کہ سمجھ گیا، ایسا نہیں بولتے لوگ، مگر سمجھتے ایسا ہی بولتے ہیں الحمدللہ، اپنے کو تو سمجھ میں آ جاتا ہے الحمدللہ، زبان پہ الحمدللہ ہے، لیکن عجب جو ہے، کیا کہتے ہو، خوشی اور پراؤڈ جو ہے وہ خود پر فیل کر رہا ہے، پراؤڈ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی ہدایت کے اوپر ہونا چاہیے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، جو کچھ تم کو ہدایت ملی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اس پر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ، تاکہ تم صحیح طریقے سے عمل کرو۔ شکر کس کو کہتے ہیں؟ شکر کہتے ہیں جو نعمت ملی ہے اس کا صحیح استعمال کرنا اور اس پر صحیح ڈھنگ سے عمل کرنا، اس کو شکر کہتے ہیں، تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ روزے سے متعلق حضرت بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ لاہور میں کوئی کرسچن صاحب رہتے تھے لاہور میں، اور وہ ایک آرٹیکل لکھ دیے تھے اور یہ کہہ دیے تھے کہ بھی یہ قرآن تو ہر جگہ، اور یہ قرآن کا یہ ہے نا کہ قرآن ہر زمانے کے لیے ہے اور ہر جگہ کے لیے ہے، دیگر کتابیں جو ہے مخصوص قبائل کے لیے، مخصوص علاقے، مخصوص زمانوں کے لیے، مخصوص قبیلوں کے لیے آئے تھے، لیکن قرآن کریم سب کے لیے ہر جگہ ہر کونے کے لیے ہے۔ تو انہوں نے آرٹیکل لکھ دیا تھا کہ قطب شمالی اور کیا کہتے ہیں اور قطب جنوبی، جو نارتھ پول اور ساؤتھ پول میں جو ہے وہ 6 مہینے رات اور 6 مہینے دن، 6 مہینے رات 6 مہینے دن اس طرح سے ہوتے ہیں، تو وہاں پر کوئی روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، لہذا اسلام کے احکام تمام دنیا کے لیے نہیں ہیں، آل دی ورلڈ کے لیے نہیں ہے یہ احکام، کیونکہ ہر جگہ اس پر عمل نہیں ہو سکتا ہے۔ بھئی آپ کہہ رہے ہیں کہ سورج نکلنے سے پہلے، فجر سے پہلے آپ کو روزہ شروع کرنا ہے اور سورج ڈوبنے کے ساتھ ختم کرنا ہے، وہاں 6 مہینے رات ہے، وہاں 6 مہینے دن ہے، تو وہاں پر روزہ کیسا رکھ سکتے ہیں؟ تو قرآن ساری زمین کے لیے نہیں ہے۔ تو حضرت قبلہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فقیر نے اس کے جواب میں تحریر کیا ہے، حضرت بحر العلوم محمد عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے شیخ جو ہے وہ فرماتے ہیں، روزہ کچھ اسلام سے خاص نہیں، روزہ کچھ اسلام سے، یعنی روزہ صرف اسلام کے ساتھ ہے ایسا نہیں ہے جی، یہودیوں، عیسائیوں، بلکہ ہندوؤں کے پاس بھی ہے، لیکن جی ہندوؤں کے پاس بھی ہے
روزہ ہندوؤں کے پاس بھی ہے، عیسائیوں کے پاس بھی ہے، یہودیوں کے پاس بھی ہے۔ اب جو عیسائی صاحب لکھ رہے ہیں، اگر ان کا یہ دعویٰ ہے کہ بھائی ان کا دعویٰ تو یہ نا عیسائیت سارے جہاں کے لیے ہے، اسلام سارے جہاں کے لیے نہیں ہے، تو اب بتائیے کہ عیسائیوں کے پاس بھی روزہ ہے، تو پھر نارتھ پول میں تو عیسائیت نہیں ہے، جی عیسائیت نہیں ہوگی، یا پھر آپ اس کا کوئی نہ کوئی جواب، کوئی نہ کوئی تعویل اپنی طرف سے کر کے دیں گے، تو جو آپ کا جواب ہوگا وہی ہمارا جواب ہوگا، نمبر ایک۔ نمبر دو، ان مقامات میں آدمی ہی نہیں بستے تو ایسے ناقابل آبادی مقام کے لیے احکام ڈھونڈنا ہی بیکار، وہ انسان رہتا ہی نہیں ہے، تو وہاں کے احکام معلوم کر کے کرنا کیا ہے؟ یہ جسٹ معلومات ہے اور کچھ نہیں ہے، فائدہ کچھ ہونا نہیں ہے وہاں پر انسان اگر نہیں بستا ہے۔ نمبر تین فرماتے ہیں جب ایک شے نہ ہو سکے تو اس سے مشابہ تر چیز کا حکم دیا جاتا ہے۔ جب ایک چیز کا ڈائریکٹ حکم نہیں ملتا ہے تو اس کو کرتے ہیں دوسرے مسئلے پر قیاس جو قرآن میں اور حدیث میں موجود ہو، اس کو قیاس کہتے ہیں کسی اور چیز پر۔ مثال کے طور پر فرماتے ہیں عورت آئسہ ہو، اب یہ ایک مسئلہ ہے نا طلاق کا مسئلہ، کہ اگر کوئی آدمی کسی عورت کو، اپنی بیوی کو طلاق دے دے اور اس کے اوپر تین حیض گزر جائیں، یعنی اس کے جو نماز نہیں پڑھنے کا ٹائم، ماہواری جو ہوتی ہے، 3 ماہواری اگر گزر جائے تو پھر وہ بیوی باقی نہیں رہتی اور رشتہ ختم ہو جاتا ہے، تو یہ 3 ماہواری گزرنا ہوتا ہے۔ لیکن سمجھ لو کہ کوئی آدمی بڑی عمر کا آدمی ہو، اپنی بوڑھی بیوی کو طلاق دے دے جس کو ماہواری آتی ہی نہ ہو، تو 3 ماہواری گزرنا کیسا؟ 3 ماہواری گزرنا کیسا ہے؟ تو اس کو کیا کرتے ہیں؟ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ بوڑھی عورت جس کو ماہواری نہیں آتی اس کو 3 مہینے، جی ماہواری کا کاؤنٹ نہیں ہوگا بلکہ مہینوں کا کاؤنٹ کیا جائے گا، 3 طلاق کے 3 مہینے کے بعد وہ اس کی بیوی باقی نہیں رہتی ہے۔ جی اسی طرح سے جب جب ماہواری نہیں ہو تو اس کے ٹائم ڈیوریشن کا، ماہواری ایک ایوریج ماہواری جو ہے 1 مہینے میں 1 مرتبہ آتی ہے، تو اس کا ٹائم ڈیوریشن کو نکالا جاتا ہے اور اس سے مسئلہ حل کیا جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں اسی طرح سے، اسی اصول سے 24 گھنٹوں میں سے 12 گھنٹوں کا روزہ رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی نارتھ پول میں رہتا ہے یا ساؤتھ پول میں رہتا ہے یا کسی اور علاقے میں رہتا ہے جہاں پر دن اور رات روزانہ نہیں ہوتے، 24 گھنٹے میں دن اور رات نہیں ہوتے ہیں، ویسے افراد کے لیے قاعدہ یہ ہے کہ وہ، کیونکہ ان کے پاس 6 مہینے تک اب رات ہے، تو وہاں تو دن آ ہی نہیں رہا ہے، یا پھر 24 گھنٹے دن ہے، رات آ ہی نہیں رہی ہے، تو روزہ کس طرح سے رہنا ہے؟ روزہ ایک اندازہ کرنا چاہیے کہ دیگر علاقوں میں دن کتنا ٹائم رہتا ہے، اتنے ٹائم کا روزہ رکھ لینا ہوتا ہے، اتنے ٹائم کا روزہ رکھ لینا ہے۔ اور یہ بھی ایک مسئلہ میں بتا دوں، بہت سارے علاقے جیسا سویڈن وغیرہ، ایسے کچھ کنٹریز ہے جہاں پر 22 گھنٹے 20 گھنٹے 23 آورس، اس طرح سے 20 21 22 گھنٹے تک کا دن رہتا ہے، تو وہاں پر 20 گھنٹے 22 گھنٹے روزہ رکھنا نہیں ہوتا ہے۔ روزے کا جو مدت، روزے کی جو ٹائمنگ ہے وہ میگزیمم، جامع ازہر کا فتویٰ ہے کہ میگزیمم ٹائم 18 گھنٹوں تک ہوتا ہے۔ اگر کسی علاقے میں 20 گھنٹے کا دن ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ فجر سے پہلے روزہ شروع کرے اور وہاں سے 18 گھنٹے تک کاؤنٹ کرے، 18 گھنٹے تک عصر ہو یا ظہر ہو، جو بھی اس کے پاس ٹائم ہو، 18 آورس اگر کوئی بندہ روزہ رکھ لے تو اس کے بعد افطار کر لے، وہ شرعی ہوگا۔ آپ کہیں گے کہ بھی ایسا کیسا ہو سکتا، سورج تو نکل رہا اور ڈوب رہا نا؟ نہیں، یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تبارک و تعالی تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی بندوں پر وہ بوجھ نہیں ڈالتا جو وہ عمل نہیں کر سکتے ہیں۔ تو 22 گھنٹے کا روزہ نہیں ہوتا ہے، 18 گھنٹے سے زیادہ کا روزہ نہیں ہوتا ہے جامع ازہر کے فتوے کے مطابق۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اچھا ایک پوائنٹ اور بھی فرماتے ہیں حضرت قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کے، قرآن شریف میں آیا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، اللہ تعالیٰ فرمایا جو تم میں سے اس مہینے کو پائے تو اس پر لازم ہے کہ وہ روزہ رکھے، مہینہ ملے تو روزہ رکھنا ہے۔ اب اگر نارتھ پول میں 6 مہینے تک اگر رات ہی رہ رہی ہے تو اس کو تو مہینہ ملا ہی نہیں نا، اس کو مہینہ ملا ہی نہیں۔ تو جو نارتھ پول میں یا ساؤتھ پول میں رہتا ہو اور اس کو مہینہ ہی نہیں مل رہا ہے، اس کے اوپر روزہ فرض ہی نہیں ہوا ہے، آپ کیوں زبردستی مسائل نکال رہے ہیں اس کے لیے؟ یہ بالکل اسی طرح سے ہے کہ ایک چھوٹا بچہ ہے، ابھی اس کے اوپر نماز فرض ہی نہیں ہوئی ہے اور آپ مسئلہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر اس کو نماز اگر اس سے ترک ہو جائے تو کیا گناہ ہوگا، وہ ہوگا؟ نہیں، اس کا مسئلہ ایسا ہے کہ اس پر نماز فرض ہی نہیں ہوئی ہے، اگر وہ پڑھ لے تو ثواب ہے، نہیں تو کچھ نہیں۔